الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رحمة للعالمين خاتم الأنبياء والمرسلين إمام الأولين والآخرين سيد الرسل والنبيين سيدنا ومولانا ومأوانا وملجانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحابته الصديقين الصادقين خصوصا على الإمامين الهمامين السيدين الشهيدين الحسن والحسين وعلى أمهما سيدة النساء أهل الجنة فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنهم أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد جامعہ رضویہ صادق العلوم اس جامع مسجد کی انتظامیہ کے ارکان ذمہ داران اس جامعہ رضویہ کے خطیب محترم اور اس ادارے کے سربراہ علامہ محمد طاہر رضا قادری صاحب مجلوم حضرت علامہ غلام محمد سیالوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ علامہ شہباز احمد عثمانی صاحب زید مجلوم علامہ محمد شعبان قادری صاحب زید مجلوم علامہ محمد نصیر صاحب اور میرے تمام عزیز دینی بھائیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 1434 ہجری کا عاشورہ محرم ہے، یوم عاشور ہے۔ محرم الحرام کی 10 تاریخ ہے۔ یہ مہینہ اور یہ تاریخ، اس کی حرمت، اس کی عظمت ہمیشہ سے قائم رہی ہے۔ تاریخ انبیاء کے بہت سے واقعات اس تاریخ کو ظہور پذیر ہوئے، جن میں حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی کا سلامتی کے ساتھ کنارے لگ جانا، پھر مکی زندگی میں آفتاب اسلام کے طلوع کے بعد جب تک رمضان مبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے، بعض اقوال کے مطابق عاشورہ کا روزہ واجب تھا، بعض کے مطابق سنت تھا۔ اس کا سنت و مستحب ہونا تو اب بھی ہے۔ جب مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے تشریف لے گئے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور مسلمانوں نے 10 محرم کا روزہ رکھا، تو یہود نے کہا کہ یہ تو ہماری نقل کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے حضور کی خدمت عالیہ میں یہ عرض کیا کہ یہود یہ کہتے ہیں کہ یہ تو ہماری دیکھا دیکھی روزہ رکھ رہے ہیں۔
حضور نے فرمایا کہ یہ یہود 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا گیا کہ ان کے کہنے کے مطابق اس دن اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ السلام اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات عطا فرمائی تھی، اور فرعون اور اس کے پیروکاروں کو بحیرہ قلزم میں غرق فرما دیا تھا، تو یہ اس کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نحن احق بموسیٰ منہم، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ہمارا رشتہ، ہمارا تعلق، ہماری نسبت ہے، ان یہود سے زیادہ مضبوط ہے، مستحکم ہے اور قوی ہے، لیکن ان کی مشابہت سے بچنے کے لیے آئندہ تم 10 محرم کے ساتھ ایک دن پہلے یا بعد والا ملا دیا کرو، تاکہ عاشورہ محرم کے روزے کی فضیلت بھی ملے اور ان کے ساتھ مشابہت بھی نہ رہے۔ اس سے ایک فقہی اصول معلوم ہوا کہ اگر کوئی کام جس کی اصل شریعت میں ہے اور فی نفس ہی وہ کام اچھا ہے، تو محض کسی کی مشابہت کی وجہ سے اسے ترک نہیں کیا جائے گا۔ اور چنانچہ اب بھی اہل محبت روزہ رکھتے ہیں۔ جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو اگر یہ واجب تھا تو اس کا وجوب باقی نہ رہا، سنیت اور سنت ہونا، مستحب ہونا، وہ تو اب بھی باقی ہے۔ پھر طلوع اسلام کے بعد 61 ہجری میں واقعہ کربلا رونما ہوا، اور یہ واقعہ آج سے 1373 برس پہلے رونما ہوا۔ اس واقعے کو وقوع پذیر ہونے کے بعد تقریباً 14 صدیاں گزر چکی ہیں۔ ایک تو شریعت کا، ہمارا عقیدت کا اصول یہ ہے کہ جس کو اللہ کے رسول کی ذات سے نسبت ہو وہ ہمارے لیے محترم ہے، معظم ہے اور ہماری عقیدتوں کا مرکز ہے۔ حضور سے نسبت کا اتنا بڑا مقام ہے کہ ابن قیم جوزی، جن کو موجودہ سعودی علماء بھی مانتے ہیں، انہوں نے لکھا کہ روضہ رسول میں زمین کے وہ اجزاء جو سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسد مبارک کو مس کر رہے ہیں، وہ بیت اللہ سے بھی افضل ہے، عرش و فرش سے بھی افضل ہے، ہر چیز سے افضل ہے۔ اس پر بعض لوگوں کو حیرت ہوتی ہے، حیرت کی بات نہیں، بیت اللہ بھی اللہ نہیں ہے، بیت اللہ بھی مخلوق ہے، تو مخلوق میں افضل جو ہے وہ ذات پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ اور یہ اصول بھی ہمیں قرآن نے بتایا کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس بلد مکہ کی قسم فرماتا ہوں، مگر اس لیے نہیں کہ یہاں بیت اللہ ہے، زمزم ہے، مقام ابراہیم ہے، صفا اور مروہ ہیں، منا اور عرفات ہیں، بلکہ اس لیے کہ اے رسول تم اس کی گلیوں میں چلتے اور پھرتے ہو، اور اس کے ذروں کو اے پیارے حبیب آپ کے قدموں کو مس کرنے کا، چھونے کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے کہا کہ وہاں کے سنگ ریزوں سے حسن کیا، حضرت مولانا حسن رضا خان صاحب نے فرمایا کہ وہاں کے سنگ ریزوں سے
حسن کیا لال کو نسبت وہ ان کی راہ گزر میں ہے، یہ پتھر ہیں بدخشاں کے۔ یعنی کوئی لال و جواہر ہوں، کتنے ہی قیمتی کیوں نہ ہوں، تو جوہریوں کی نظر میں ہو سکتا ہے کہ ان کی قیمت زیادہ ہو، لیکن اہل عقیدت کی نظر میں ریت کا وہ ذرہ جو جناب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تلووں سے چھو جائے، اہل عقیدت کی نظر میں وہ سب سے معظم ہے اور محبوب ہے۔ تو جب آپ کے بدن اطہر سے چھو جانے والی چیز اتنی عظیم المرتبت ہے، تو پھر جن کو حضور نے اپنے بدن کا ٹکڑا قرار دیا ہو ان کی عظمت کا عالم کیا ہوگا۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ جب یہ دونوں پیدا ہوئے، حضرت حسن کی ولادت رمضان 3 ہجری میں ہوئی اور حضرت حسین کی ولادت شعبان 4 ہجری میں ہوئی۔ جب ولادت ہوئی تو اس سے پہلے ام الفضل بنت حارث، اور حارث حضور کے چچا تھے، حارث بن عبد المطلب، تو ان کی بیوی ام الفضل نے خواب دیکھا اور کہا کہ میں نے ایک ڈراؤنا خواب دیکھا ہے یا رسول اللہ۔ آپ نے فرمایا کیا؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا الگ ہو کر میری گود میں گرا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ تو نہایت حسین خواب ہے کہ میری صاحبزادی فاطمہ کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اور اے ام الفضل وہ تمہاری گود میں آئے گا۔ تو حضور نے انہیں اپنے بدن کا ٹکڑا قرار دیا۔ پھر حضور گئے، اس بچے کو اٹھایا، دونوں کو اپنی اپنی باری پہ، اور سب سے پہلے آپ نے ان کے دائیں کان میں اذان کہی اور بائیں کان میں اقامت کہی۔ تو اب ذرا سوچئے کہ وہ سماعت اور وہ کان کتنے خوش نصیب ہوں گے کہ جن کانوں میں سب سے پہلے اس کائنات میں آنے کے بعد جو آواز گئی ہو وہ پیارے مصطفیٰ کی آواز ہو اور اللہ کی کبریائی کا اعلان ہو۔ اور جب حضور فرما رہے ہوں کہ اشہد انی رسول اللہ، اپنی رسالت کی شہادت دے رہے ہوں، اور دائیں کان میں اذان اور بائیں کان میں اقامت، تو کوئی کان ان کانوں جیسا مبارک اور متبرک نہیں ہو سکتا۔ پھر سنت ہے، پھر آپ نے تحنیک فرمائی۔ تحنیک کہتے ہیں، اردو میں کہتے ہیں گھٹی، کہ آپ نے کھجور لی، اس کو اپنے منہ میں چبایا، جب وہ چبا دی گئی اور آپ کے لعاب دہن مبارک سے مل کے لیسدار شیرہ بن گیا، تو آپ نے اپنی انگشت مبارک سے وہ شیرہ پہلے حضرت حسن اور جب حضرت حسین کی ولادت ہوئی تو ان کے تالو میں لگایا۔ تو اب وہ تالو کتنا عظیم ہوگا کہ جس میں نے سب سے پہلے اس کائنات کے میں لعاب دہن محمد مصطفیٰ کے ذائقے کو چکھا ہو۔ تو پھر کیونکہ تالو جو ہے اصل میں ٹیسٹ یا ذائقے کو جانچنے کا ملکہ اللہ تعالیٰ نے تالو میں رکھا ہے، تو آپ نے تحنیک فرمائی، پھر باری باری ان دونوں کا نام رکھا۔ پھر حضور ان دونوں سے پیار فرماتے تھے۔ ایک بار آپ حضرت حسن کو اٹھا کے جا رہے تھے دوش مبارک پر جہاں مہر نبوت ہے، تو کسی نے رشک بری نظروں سے کہا کہ نعم المرکب، کتنی اچھی سواری ہے۔ تو میرے آقا نے فرمایا کہ تم نے یہ تو دیکھا کہ سواری کتنی اچھی ہے، ذرا یہ تو دیکھو کہ سوار کتنا پیارا ہے۔ نعم الراکب۔ تو آپ اس طرح ممبر پر بیٹھے خطبہ ارشاد فرما رہے تھے، اور حسنین کریمین، حدیث میں ہے کہ یمشیان و یاسران، جیسے چھوٹا بچہ ہوتا ہے 2 قدم چلتا ہے اور گر پڑتا ہے، چلتے تھے لڑکھڑا کے گر جاتے تھے۔ حضور نے خطبہ روک دیا، ممبر سے اترے، آگے بڑھے، دونوں بچوں کو اٹھایا
واپس منبر پر تشریف لائے اور اپنی گود میں بٹھایا اور پھر فرمایا کہ صدق اللہ، اللہ نے سچ فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، کہ تمہاری مال اور تمہاری اولاد تمہاری آزمائش ہے۔ میں نے ان دونوں بچوں کو لڑکھڑاتے ہوئے دیکھا تو مجھ سے برداشت نہ ہوا اور میں نے ان کو اٹھایا۔ تو جن کے لیے منبر رسول پر تاجدار انبیاء فخر کون و مکان اپنا خطبہ روک دیں اور اپنی گود میں بٹھا کر خطبہ ارشاد فرمائیں تو ان کی عظمت اور شان کا عالم کیا ہوگا۔ پھر حضور نے ان کو اپنی خوشبو کہا، جنت کے نوجوانوں کا سردار کہا، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی خواتین کا سردار کہا، اپنی محبت سے اپنے پیار سے ان کو نوازا، اور تمام اہل ایمان کے لیے ان کی محبت ہمارا جزو ایمان ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور کوئی مومن یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ ان کی محبت سے اس کا قلب خالی ہو۔ آپ نے پیغام حسین کانفرنس کا اس کا عنوان رکھا ہے، تو پیغام کیا ہے؟ آپ جانتے ہیں کہ 49 یا 50 برس کی عمر میں، یعنی تقریباً 52 ہجری کو حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا اور شہادت ہوئی۔ پھر 61 ہجری کو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت تقریباً 57 برس کی عمر میں ہوئی۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، کہ اے مومنو صبر اور نماز کو، صبر اور نماز کو، صبر سے مراد روزہ بھی ہے، میدان جہاد ہو تو صبر سے مراد جہاد اور شہادت بھی ہو سکتی ہے۔ ان دونوں کو اللہ فرماتا ہے کہ میری اعانت، مدد کو طلب کرنے کا، حاصل کرنے کا وسیلہ اور ذریعہ بناؤ۔ بعض لوگ کہتے ہیں جو غیر مقلد حضرات ہیں کہ نماز کو وسیلہ بنا سکتے ہیں، صبر کو بنا سکتے ہیں، رسول کو نہیں بنا سکتے۔ تو میں نے کہا کہ نماز کو آپ اللہ کی مدد کے حصول کا، نزول کا وسیلہ بنا سکتے ہیں، تو جن کے ذکر کے بغیر نماز ہی مکمل نہ ہو ان کو کیوں نہیں بنا سکتے؟ کیونکہ نماز تو حضور کے ذکر کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ تو اس کو بنا، فرمایا کہ ان اللہ مع الصابرین، پھر فرمایا کہ ولا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات، اور دوسری آیت میں کہ ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا، کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے۔ یاد رکھنا، جو معروف معنی میں جس کو ہم شہید کہتے ہیں، اس کے لیے حدیث میں تو شہید کا لفظ آیا ہے، قرآن میں شہید کا کلمہ نہیں آیا۔ قرآن میں شہید کے لیے آیا ہے مقتول فی سبیل اللہ، جس نے اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دی ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کے کلام کا انداز بڑا پیارا ہے کہ جو اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، اللہ کی راہ میں قتل ہو جائے، تمہارے جو دنیاوی معیار ہیں ان معیارات کے مطابق اس کی موت واقع ہو جائے، قتل جو ہو گیا، جان نکل گئی۔ تو فرمایا کہ میرا آرڈر یہ ہے کہ تمہارے نگاہوں کے سامنے
میری راہ میں قتل ہو گیا ہے لیکن تم مردہ نہیں کہہ سکتے اس کو. قتل ہو گیا ہے، جنازہ پڑھا جائے گا، تدفین کی جائے گی، بیوی عدت وفات گزار کر کہیں بھی نکاح کر سکتی ہے. دنیا کے احکام تو مرتب ہوں گے لیکن اخروی احکام کے اعتبار سے فرمایا کہ خبردار تم انہیں مردہ نہیں کہہ سکتے. اس آیت میں فرمایا کہ کہہ نہیں سکتے، اور دوسری آیت میں فرمایا کہ گمان بھی نہیں کر سکتے. یعنی نہ زبان سے کہنے کی اجازت ہے اور نہ دماغ میں اس کے بارے میں تمہیں کوئی ادنا خیال لانے کی ضرورت ہے کہ یہ مر چکے ہیں. بل احیاء، بلکہ یہ زندہ ہے لیکن تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں. دوسری جگہ بلکہ یہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، تو آپ کہو گے جو زندہ ہوتا ہے وہ تو کھاتا پیتا بھی ہے. تو اللہ فرماتا ہے کہ ٹھیک ہے، یرزقون، میں انہیں رزق بھی دیتا ہوں. وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں اور انہیں رزق بھی عطا کیا جاتا ہے جو ان کی شان کے لائق ہے. پھر فرمایا کہ ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس. یعنی اللہ تعالیٰ کے ہاں جو راہ حق میں امتحان کے پرچے ہیں وہ سارے کے سارے پرچے کربلا میں جمع کر دیے گئے. فرمایا کہ کبھی دشمن کا خوف مسلط ہوگا، کبھی بھوک مسلط ہوگی، کبھی جان جائے گی اور کبھی اولاد جائے گی. تو اور تاریخ میں جنہوں نے قربانیاں دیں، ہو سکتا ہے کسی کو خوف سے دوچار ہونا پڑا ہو، کسی کو بھوک سے دوچار ہونا پڑا ہو، کسی کی جان گئی ہو، کسی کی اولاد گئی ہو، لیکن جس ہستی کے لیے اللہ کی راہ میں عزیمت کے، صبر کے، استقامت کے، ایثار کے، قربانی کے، شہادت کے یہ تمام عنوان جمع ہو گئے، وہ ذات ہے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. یہ ان کا مرتبہ، کیونکہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل ہے. تو جتنا بڑا مرتبہ اتنا ہی بڑا امتحان ہے. اب جو عنوان ہے پیغام حسین، ان کی یاد 1373 سال سے ہم بھی منا رہے ہیں اور اہل تشیع بھی منا رہے ہیں. وہ اپنے انداز سے مناتے ہیں، ہم اپنے انداز سے مناتے ہیں. وہ عزاداری کرتے ہیں، ماتم کرتے ہیں، ہم یاد مناتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، اظہار عقیدت کرتے ہیں، تذکرہ مبارکہ کرتے ہیں. لیکن یہ قربانی انہوں نے کیوں دی؟ کن مقاصد کے لیے دی؟ کن اقدار کے لیے دی؟ تو ایک مرتبہ میں ٹیلی ویژن پر تھا کہ فلسفہ شہادت حسین کیا ہے. میں نے کہا سامنے ایک بورڈ رکھو، ایک لکیر لگاؤ، ادھر اقدار حسین لکھو، پیرالل اقدار یزید لکھو، اور پھر فیصلہ کرو کہ جتنے یا حسین کہنے والے ہیں ہم سب وہ اقدار حسین سے کتنا دور ہیں. 1373 سال پہلے کے یزید کو کوسنا آسان ہے، سامنے کے یزید کو چیلنج کرنا مشکل ہے. صحیح ہے غلط ہے؟ تو کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ اگر آج بھی امام حسین ہوتے تو اپنی کربلا میں اکیلے ہی ہوتے. مجھے آپ بتاؤ کہ یزید میں کیا کیا خرابیاں تھیں؟
یزید کے اقتدار میں کون سی خرابیاں تھیں جو ہمارے اسلام آباد کے اقتدار میں نہیں ہیں؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ خائن تھا تو خیانت ہے یا نہیں ہے؟ بولو. اگر کوئی کہتا ہے ظالم تھا تو ظلم ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ کوئی کہے کہ عوام کے حقوق اور امانتیں محفوظ نہیں تھیں تو آج محفوظ ہیں. کوئی کہے کہ بدکاری ہو رہی تھی تو آج نہیں ہو رہی. تو پیغام یہ ہے امام حسین کا کہ یا حسین کا نعرہ لگانے سے پہلے ان مقاصد کو ذرا طے کرو. لکھو اپنے سامنے کہ کن مقاصد کے لیے امام حسین نے قربانی دی. تو جب تک کوئی ان مقاصد کے لیے میدان میں نہیں آتا اس کا فکر حسین سے کیا تعلق ہے؟ 1400 سال کے پہلے یزید کو تو کوستا ہے. آنکھوں کے سامنے اگر کوئی یزید ہے تو اس کا نام بھی نہیں لیتا. تو اس لیے علامہ اقبال نے فرمایا تھا کہ گرچہ تابدار ہے اب بھی گیسوئے دجلہ و فرات، قافلہ حجاز میں ایک حسین بھی نہیں. اقبال کہتے ہیں کہ یہ جو قافلہ حجاز ہے 1.5 ارب مسلمان ہیں مگر ایک حسین بھی نہیں. تو یا حسین کہنا آسان ہے، حسینی بننا مشکل ہے. حسینیت پر چلنا مشکل ہے. میں ایسا ہی ایک اہل تشیع کے علامہ صاحب سفر میں ساتھ تھے. میں نے کہا کہ آپ کے لوگ بھی یہی کرتے ہیں، ہمارے بھی کرتے ہیں. میں نے کہا مجھ سے پوچھا کہ شہادت حسین کا فلسفہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ان کے ذاکر بھی 14 صدیوں سے بیچ کے کھا رہے ہیں، ہمارے لوگ بھی حسب توفیق کر رہے ہیں. حسینیت اور حسینی اقدار کے لیے کوئی بھی میدان میں نظر نہیں آتا. تو اس نے کہا کہ ایک امام بارگاہ تھی، اس میں وہ پیش نماز کہتے ہیں، ہم امام کہتے ہیں. وہ برسوں امامت کرتا رہا. ایک دن اس نے جل بھن کر کہا کہ لوگوں، یہ ذوالجناح کا گھوڑا جسے آپ ہاتھ پھیرتے ہو، چومتے ہو، نوٹ پھینکتے ہو، عقیدت سے دیکھتے ہو، پالتے ہو، اس کی تو تمہارے پاس کوئی سند نہیں ہے کہ یہ اس گھوڑے کی اولاد میں سے ہو جس پر امام حسین سوار ہوئے تھے، مگر میں تو امام حسین کی اولاد میں ہوں. سمجھ میں آ رہے ہیں؟ تو مجھے تو کوئی نہیں پوچھ رہے تم. تو ہماری محبتیں ایسی ہوتی ہیں، علامتوں کو پکڑ لیتے ہیں، حقیقتوں کو چھوڑ دیتے ہیں. تو جب تک ہم حقیقتوں کی طرف نہیں آئیں گے، اور اگر نعروں سے کفر اور باطل مٹ جاتا تو میں کہتا ہوں جتنے نعرے ہماری اس پاکستان کی فضا میں تحریل ہوئے ہیں 14 اگست 1947 سے لے کر آج تک کسی ملک میں نہیں ہوں گے. لیکن ہم پستی کی طرف جا رہے ہیں یا بلندی کی طرف جا رہے ہیں؟ تو اس لیے جا رہے ہیں کہ ہمیں عمل سے، سیرت سے، کردار سے کوئی تعلق نہیں ہے. حضور نے فرمایا کہ عزت تخذ الفیء دولا، جب اہل اقتدار قوم کی دولت کو ذاتی جاگیر بنا لیں، والامانۃ مغنما، قوم کی امانتوں کو مال غنیمت سمجھ کر لوٹنے لگے، والزکوٰۃ مغرما، اور اہل ثروت زکوٰۃ کو تاوان سمجھ کر دینے سے انکار کر دیں، وَأَقْصَى الرَّجُلُ أَبَاهُ وَأَدْنَى صَدِيقَهُ،
ایک شخص باپ کو دور کرے اور دوست کو قریب کرے۔ وَعَقَّ الرَّجُلُ أُمَّهُ وَأَطَاعَ امْرَأَتَهُ، ایک شخص ماں کا نافرمان بن جائے اور بیوی کا فرما بردار بن جائے۔ وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور عزت کی جائے علم کی بنیاد پر نہیں، معاشرے میں تقوی کی بنیاد پر نہیں، کردار کی بنیاد پر نہیں، شرف اور فضیلت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ دہشت و بدماشی کی وجہ سے کی جائے۔ ایک بزرگ جب آتے ہیں نا ٹی وی پر تو 25 چینل ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ نہیں؟ بولو، ادھر ادھر کوئی پلک جھپکتا ہے تو کیا علم کی تقریم ہے، تقوی کی ہے، کردار کی ہے، شرافت کی ہے، کس کی ہے؟ کہ اگر آ کے ہاتھ باندھ کے نہیں کھڑے ہوتے، میں نے وہ ٹیلی ویژن ہمارے حامد میر صاحب اور کچھ اور دوست ہوتے ہیں کہ یہ آزادی ہم نے قربانیوں سے حاصل کی، اس کو میں نے کہا ہمارے یہاں تو ایک SMS کی مار ہے یہ۔ تو اکرم الرجل مخافۃ شرہ، فکثرت الزنا، زنا عام ہو جائے، وشربت الخمور، شراب کے دور چلیں، وظہرت القینات والمعازف، اور گانا گانے والیاں اور آلات لہو واللعب، ان کا عروج ہوا، یہ تمہارے سٹارز بن جائیں اور سپر سٹارز بن جائیں۔ آج ہے یا نہیں ہے؟ بولو، اخباروں میں، چینل میں کون ہے سٹار؟ کیا یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ ہیڈ لائن نیوز یہ آئے کہ انڈیا کی فلاں فلم کا ٹائٹل سانگ ہٹ ہو گیا ہے، فلاں اداکارہ کا وزن گھٹ گیا ہے، فلاں کا بڑھ گیا ہے، فلاں کی برسی ہے، فلاں کی سالگرہ ہے؟ اس لیے بنا تھا؟ کیا یہ کام ہندوستان میں نہیں ہو سکتا تھا کیا؟ تو حضور نے فرمایا تھا کہ اصحابی کالنجوم، میں تمہیں اسٹار دے کر جا رہا ہوں، میرے اصحاب تمہارے اسٹار ہیں۔ اور اس قوم نے ان کو چھوڑا تو رقص کرنے والے، گانے والے، اداکاری کرنے والے، 2-4 چوکے چھکے لگانے والے، وہ اس قوم کے اسٹار بن گئے، تو بیڑا غرق تو ہوگا، بیڑا غرق ہوگا یا ساحل مراد سے لگے گا؟ کہ یہ قوم ابو بکر صدیق کو چھوڑ دے، عمر فاروق کو چھوڑ دے، عثمان غنی کو چھوڑ دے، علی المرتضیٰ کو چھوڑ دے، حسنین کریمین کو چھوڑ دے رضی اللہ تعالیٰ عنہم، اور ادھر چل پڑے۔ تو حضور نے فرمایا کہ پھر اچھے دنوں کا انتظار مت کرو، ہناک زلازل و خسفن و مسخن و ریحن حمراء، زلزلے آئیں گے، زمین میں دھنسائے جاؤ گے، تمہاری صورتیں بگاڑی جائیں گی، اور سرخ ہوائیں چلیں گی۔ صورت بگڑنا تو ایک تو یہ ہوتا ہے کہ جیسے پچھلی امتوں میں بندر اور خنزیر بن گئے، مر گئے، یہاں یہ ہے کہ اقوام عالم کے سامنے جب بے توقیر ہو جائیں تو یہ ملی صورت حسین لگتی ہے کیا؟ بولو، کیا آج اس ملت کا، امت کا، قوم کا دنیا میں کوئی وقار ہے؟ تو پھر فرمایا کہ قیامت کا منظر ہوگا۔ تو یہ اس لیے کہ ہم نے اقدار کو چھوڑ دیا، ہم نے نشان راہ کو چھوڑ دیا، اور ہم نے اپنے مفروضہ معیار عشق محبت کی ایجاد کر لیے اور اچھل کود کر رہے ہیں۔ نعت خواہ نے 2-4 شعر پڑھ دیے، گلا اچھا ہے تو اس پر اچھل رہے ہیں، نوٹ پھینک رہے ہیں۔ ارے بھائی، یہ عشق تو گردن کٹانے والا ہے، یہ شہادت گہے الفت میں قدم رکھنا ہے۔ لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، تو 2-4 نوٹوں سے تم عشق مصطفیٰ اور عشق حسین کو خرید رہے ہو۔
تو جو قیمت امام حسین نے دی ہے تو اس کے قریب قریب بھی کہیں آپ ہیں؟ تو اس قوم کا یہی ہے، اور یہی محبت رسول کے دعوے ہیں ہمارے۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بزرگ یہاں آپ سے کہیں ایک گلاس پانی لاؤ، تم پانی لا کر تو نہ دو اور 10 گھنٹے ان کے قصیدے پڑھتے رہو، خوش ہو جائیں گے؟ میں قزاقستان گیا تو ابن سینا وہاں کے تھے، کسی ان کے حالات بتائے کہ ان کے ایک شاگرد نے کہا کہ شیخ آپ اپنے عہد کے سب سے بڑے دانشور، صاحب علم، صاحب فکر ہیں، آپ نبوت کا دعویٰ کیوں نہیں کرتے؟ لوگ دھڑا دھڑ بیعت کریں گے۔ انہوں نے کہا بھی کوئی نہیں کرے گا۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کر کے تو دیکھیں۔ رات کے پچھلے پہر 2 بجے 3 بجے وہاں -40 ڈگری کا ٹیمپریچر ہوتا ہے سردیوں میں، تو شیخ ابن سینا اٹھے، شاگرد سے کہا کہ بیٹا پانی لے آؤ، وضو کروں۔ شاگرد نے کہا کہ شیخ بستر چھوڑنا مشکل ہے۔ تھوڑی دیر بعد مسجد کے منارے سے اذان کی آواز آئی، تو شیخ نے شاگرد سے کہا کہ تم مجھے کہتے تھے کہ نبوت کا دعویٰ کرو، لوگ دھڑا دھڑ بیعت کریں گے، تم جو سب سے قریبی میرے شاگرد ہو، تم بستر چھوڑنے پر تیار نہیں ہوئے میرے ڈائریکٹ فرمان پر، تو نبی تو وہ ہے کہ 1200 سال پہلے اس نے اس پردہ فرما گیا، لیکن اس کا نمائندہ اعلان کر رہا ہے تو لوگ بستر چھوڑ کے دوڑے چلے جا رہے ہیں۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اس اصولوں سے دور چلے گئے، اقدار کو ہم نے ترک کر دیا، ظلم کے خلاف کھڑے ہونے کا جو شعار تھا اس کے ہم قریب سے بھی نہیں گزرتے، اور نظام ریاست میں، حکومت میں جو لوٹ مار ہو رہی ہو تو اس کا ہم نام بھی نہیں لیں گے، اور ویسے ہر ایک شہباز، شعر، مجاہد نہ جانے کیا کیا ہے۔ تو امام حسین کا پیغام تو میرے عزیزو یہ ہے کہ انہوں نے دین اسلام کی اقدار کی بقا کے لیے شہادت رقم کی، اور یہ شہادت کبھی زبان سے دی جاتی ہے اور کبھی رگ جاں سے دی جاتی ہے، کیونکہ صاحب اقتدار کا خیال ہوتا ہے کہ طاقت حق ہے، مگر قربانی دینے والے کا شعار یہ ہوتا ہے کہ حق طاقت ہے، اور اس کا فیصلہ اس طرح ہو رہا ہے کہ آج 1373 سال گزرنے کے باوجود کوئی اپنے آپ کو میدان میں کھڑے ہو کر یزیدی کہنے والا نظر نہیں آئے گا، حسینی کہنے والے سب نظر آئیں گے، یزید سے رشتہ جوڑنے والے نہیں آئیں گے۔ تو امت مسلمہ اس وقت اس 2 عملی سے گزر رہی ہے، قول و فعل کے تضاد سے گزر رہی ہے، ایک صورت نفاق سے گزر رہی ہے، اور اسی لیے ہم دنیا کے لیے عبرت بنے ہوئے ہیں، اس کے باوجود کہ عددی طاقت بھی ہے، 57 ممالک بھی ہیں، زیر زمین اور برسر زمین اللہ کی نعمتوں کے اسباب بھی موجود ہیں، مگر غیرت ایمانی نہیں ہے، اور اس لیے باطل کے سامنے کپ کپاتے ہیں ہمارے صاحبان اقتدار، اور ایسے ہی لوگوں کو ہم اقتدار کے ایوانوں تک پہنچاتے بھی ہیں۔
کبھی کسی حسینی کو پہنچایا؟ اور اب بھی کچھ عرصے کے بعد فیصلہ کرو گے تو پھر طرح طرح کی عصبیتیں سامنے آئیں گی. تو میدان میں کھڑے ہو کر شہادت دینا تو بڑی بات ہے. جو پردے کے پیچھے بھی حق کی شہادت نہ دے سکیں ان سے کسی قربانی کی توقع نہیں کی جا سکتی ہے. اب آتے ہیں واقعات کی طرف. تو میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آج سے 5 سال پہلے 27 دسمبر 2007 کو بے نظیر کا قتل ہوا لیاقت باغ میں ہوا اور دن دہاڑے ہوا, اور کربلا جیسے ریگستان اور بیابان میں بھی نہیں ہوا. 50 لاکھ کے جڑواں شہروں میں ہوا اور مخالفین کے درمیان بھی نہیں ہوا, سب ان کے چاہنے والے. اور وہ سیٹلائٹ کے 200 کیمرے بھی ایک ایک لمحے کو ریکارڈ کر رہے تھے. اور آج کل تو ہر ایک کے پاس موبائل بھی ہے, جیو دوست ہوتے ہر ایک. لیکن آج کی تاریخ تک یہ اسٹیبلش ہوا کہ بے نظیر کی موت کیسے واقع ہوئی. گولی لگی, وہ ہک لگا لیور, کیا ہوا, یعنی کاز آف ڈیتھ بھی اس جدید دور میں اسٹیبلش نہیں ہوئی. جائے کہ مارا کس نے اور مروایا کس نے. اور آج سے 1373 سال پہلے ریگستان میں بیابان میں تو وہ جب وائز ذاکر بیان کرتے ہیں جیسے مووی کیمرہ لے کے چلے رہے ہوں, ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہے ہوں. ریگستان ہے, بیابان ہے, دشمن ہے, مخالف ہیں, اس کی ہر چیز معلوم ہے. کیوں؟ کہ ہم حقیقت سے دور ہو گئے اور افسانے ہمیں اچھے لگتے ہیں, لیکن افسانوں سے انقلاب نہیں آیا کرتے. انقلاب حقیقتوں سے آیا کرتے ہیں اور حقیقت پسند بننے سے آیا کرتے ہیں. اور جنہوں نے اللہ کی وحدانیت کی شہادتیں اپنے خون سے رقم کی ہیں تو ان کی نشانات قدم آج بھی زندہ ہیں, آج بھی موجود ہیں, لیکن کوئی ان کی روشنی میں چلنے والا نہیں ہے. کوئی ان کو منارہ نور زبان سے تو کہتا ہے لیکن عمل کی دنیا میں ماننے والا نہیں ہے. اس لیے پیغام امام حسین کا یہ ہے, اگر آپ تھوڑا سا چشم تصور میں لائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں اور کربلا کی طرف توجہ کریں تو آپ کی کان میں صدا آئے گی کہ امام حسین پکار رہے ہوں گے کہ میرے مقاصد شہادت کو سوچو اور دیکھو, میری اقدار شہادت کو دیکھو اور ان کو اپناؤ, لیکن ان پر لبیک کہنے والا کوئی بھی نہیں. اور وہ مشکل راستہ ہے. ہم سہل پسند ہیں, ہم آسانیاں تلاش کرنے والے ہیں, اور اسی لیے گزشتہ 30 سال میں اہل سنت نے تو محافل نعت پر گزارا شروع کر دیا ہے اور لاکھوں روپے اس پر نچھاور کر رہے ہیں. لیکن شارٹ کٹ ادھر جاتا ہو تو میں کہا کرتا ہوں کہ ان کے بنگلے وہاں جا کے دیکھو بنے ہوئے نعت خوانوں کے, لیکن کبھی ناموس رسالت کے جلوس میں آپ کو پہلی صف میں نظر آئے؟ بولو, اور تو چھوڑو, جہاں تھوڑے سے وقت کی قربانی. تو ہم تو حضور کی بھی 23 سالہ نبوی زندگی نہیں پڑھتے, وہ بھی پڑھیں تو اس میں تو ہمیں طائف کا بازار ملتا ہے, اس میں تو شیب ابی طالب ملتا ہے,
اس میں تو ہجرت کا پرخطر سفر ملتا ہے، اس میں تو بدر ملتا ہے، احد ملتا ہے، تبوک ملتا ہے، خندق ملتا ہے، تو اس کی طرف مشکل ہے۔ تو میرے عزیزوں، ایک اگر آپ جہاد کی بات کریں تو قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، مجاہد کے ہانپتے ہوئے دوڑنے والے گھوڑے کی قسم، فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا، مجاہد کا گھوڑا جب میدان جہاد میں دوڑتا ہے، اس کے پاؤں کے نیچے جو سم ہوتا ہے وہ جب کسی پتھر سے، چٹان سے ٹکراتا ہے تو چنگاری نکلتی ہے۔ میرا رب فرماتا ہے کہ اس مجاہد کے گھوڑے کے سموں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم، فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا عَلَى الصَّبَاحِ، دشمن کی صفوں پر غارت گری کرنے والے، چڑھ جانے والے مجاہد کے گھوڑے کی قسم، فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا، اور مجاہد کے گھوڑے کے قدموں کی تاب سے جو غبار اڑتا ہے، میرا رب فرماتے ہے کہ اس غبار کی قسم، فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا، وہ دشمن کی صفوں میں جب گھس جاتا ہے گھوڑے کی اس ادا کی قسم۔ تو ذرا سوچو کہ مجاہد کے گھوڑے کی 5 اداؤں کی قسمیں اللہ فرما رہا ہے، تو اس کی بارگاہ میں خود مجاہد کا کیا مقام ہوگا۔ لیکن کیا ہم اس جہاد کی طرف بھی قدم بڑھا سکتے ہیں، سوچ سکتے ہیں؟ تو موت سے خوف تو اللہ نے فرمایا تھا کہ یہود کو آتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ یہود کہتے تھے کہ لن يدخل الجنت الا من كان هودا او نصارا، کہ جنت میں تو ہم ہی جائیں گے، یہودی کہتے تھے ہم جائیں گے، نصارہ کہتے تھے ہم جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ قل اتخذتم عند اللہ عہدا، کیا تمہارے پاس اللہ پاک کا کوئی ایگریمنٹ ہے کہ جنت کی الاٹمنٹ تمہارے پاس ہے؟ فرمایا قل یا ایھا الذین ہادوا، اے رسول کہہ دے یہودیو، ان زعمتم انکم اولیاء للہ، اگر تم گمان کرتے ہو کہ من ساری دنیا کو چھوڑ کر تم ہی اللہ کے دوست ہو، فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو موت کی تمنا کرو۔ میرا رب فرماتا ہے کہ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، کبھی تمنا نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، اپنے کرتوتوں کو وہ جانتے ہیں۔ يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ، ان میں سے ہر ایک تمنا کرتا ہے کہ زندگی 1000 سال کی ہو جائے۔ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَن يُعَمَّرَ، رب فرماتا ہے کہ کتنی ہی لمبی عمر کیوں نہ ہو جائے، عذاب سے نجات نہیں ملے گی۔ تو ہم پر بھی موت کا خوف طاری ہو گیا ہے، اور یا نہیں ہے تو اپنے ہاتھوں اپنے لوگوں کے وجود کے چیتھڑے اڑا رہے ہیں، اور اس کے لیے جواز تلاش کر رہے ہیں۔ آج جب کہ اللہ کے رسول نے کے سامنے اسامہ بن زید، جن کا لقب تھا محبوب رسول، حب رسول اللہ، ایک شخص نے ان پر حملہ کیا، انہوں نے واپس اٹیک کیا اور گرا دیا، اس نے کلمہ پڑھ لی، اور وہ کفر و اسلام کی جنگ ہے، مگر انہوں نے اس کا سر قلم کر دیا۔ حضور کے پاس شکایت آئی کہ اسامہ نے، بندے نے میدان جہاد میں، مشرک نے، کافر نے کلمہ پڑھ لیا تھا، مگر اسامہ نے قتل کر دیا۔ حضور نے فرمایا اسامہ کیوں؟ عرض کیا کہ اس نے تو جان بچانے کے لیے کیا تھا۔ فرمایا کہ ہلا شققت عن قلبہ، اسامہ کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر دیکھا تھا؟
کیا تم نے اس کے دل کو چیر کر پڑھ لیا تھا؟ فَكَيْفَ تَفْعَلُ إِذَا جَاءَ بِلَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا اللَّهُ، کہ جب وہ قیامت کے دن اس لا الہ الا اللہ کی گارنٹی کو لے کر اللہ کی عدالت میں آئے گا تو اسامہ کیا جواب دو گے؟ تو جس دین نے انسانی جان کی یہ حرمت بتائی ہو تو اس ملک میں انسانی جان بے توقیر ہو جائے اور حکمران مزے سے حکومت کریں۔ ابھی پرائم منسٹر سے ہماری ملاقات ہوئی تھی تو میں نے کہا کہ راجہ پرویز اشرف صاحب، آپ کے لیے ایک بہت بڑی وعید اللہ کے رسول کی ہے، سنا دوں آپ کو، کہ حضور نے فرمایا کہ جب بھی کوئی مقتول مظلوم اللہ کی عدالت میں قیامت کے دن اپنا مقدمہ دائر کرے گا تو ظالم قاتل کو تو پکڑ کر لایا جائے گا، لیکن وہ استغاثے میں یہ بھی کہے گا کہ انی قتلت علی ملک فلاں، فلاں کی حکومت میں، فلاں کے اقتدار میں، فلاں کی شاہی میں یا اللہ مجھے ظلماً قتل کیا گیا ہے۔ تو میں نے کہا آپ سے تو ایک ایک قتل کا حساب لیا جائے گا، کوئی ہے جواب دہی کے لیے تیار؟ تو یہ امام حسین کا جو میری ناقص عقل میں جو پیغام سمجھ میں آتا ہے میں نے بتا دیا، چونکہ 5 حفاظ کرام کا دستار فضیلت بھی ان کی ہے، میں ان حفاظ کرام کو بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔